نا اب یہ مجموعہ علوم الاسلامیہ والے جو ہے نا اصل میں یہ وہ مغربی دنیا کے ان کے ٹاؤٹ بن کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی علماء کم سے کم ایک دوسرے کو کچھ بھی کہتے 10 دفعہ سوچیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ زیرک آدمی کون ہے جو یہ سمجھتا ہو؟ بڑے باپ کے بیٹے ہیں وہ اپنے دور میں ماشاءاللہ مفتی محمود صاحب نے جس انداز سے جو ہے بڑے بڑے مسائل حل کیے تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی جو کہتا ہے بالغ النظر سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ فنڈنگ کے چکر میں عطا اللہ ہوتی اس رزق سے بہت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کیا امریکہ کے بھی مفتی اعظم امریکہ وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایک موقف ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو موقف ہے، اس کی تائید کے اندر میدان میں اتر آئے ہیں اور ان کی تائید میں وہ آخرکار بول پڑے. ہمارے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، لیکن مفتی اعظم امریکہ بھی میدان میں آ گئے. جو بھی اس بل کے ساتھ اختلافات رکھتا ہے اور اشکال رکھتا ہے ان کو جواب دیا، اور مزیدار کرارے دار جواب دیا. ایسا جواب دیا کہ اگر کسی کے ذہن کے اندر کچھ بھی اشکال موجود ہیں، باقی ہیں، امید ہے باقی نہیں ہوں گے، اگر بھی کچھ بھی اشکال باقی ہیں تو وہ یہ بیان سننے کے بعد بالکل ختم ہو سکتے ہیں. اب تو مفتی اعظم امریکہ بھی میدان میں آ گئے، مفتی منیر صاحب. تو آپ ان کا یہ بیان سنیں، تھوڑا لمبا بیان ہے، آپ یہ سنیں توجہ کے ساتھ. جو آپ کے ذہن کے اندر اشکال بھرے ہوئے ہیں اس بل کے حوالے سے کہ کیا چیز ہے، کیوں ایسے کیے جا رہے ہیں، پہلے کیا مسائل تھے، تو یہ سارا آپ سنیں، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں. شبہ کا ازالہ آیا ہے بہت دور سے، سبی بلوچستان سے مزمل صاحب نے بھیجا ہے اور کافی لمبا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج شبہ نہ صرف عجیب ہے بلکہ آپ جیسے علماء کرام ہی سے متعلق ہے، اور وہ ہے پاکستان میں مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ. جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ حکومت وقت چاہتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے محکمے کے تحت ہونی چاہیے، کیونکہ مدارس خود تعلیمی ادارے ہیں جس کی تائید جامعۃ الرشید کراچی پاکستان اور اس کے سربراہ مفتی عبد الرحیم صاحب وغیرہ علماء کرام نے بھی کی ہے. جبکہ دوسری طرف وفاق المدارس پاکستان اور اس کے سربراہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مخالفت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ مدارس دینیہ کو وزارت صنعت و تجارت کے تحت رجسٹرڈ کیا جائے، نہ کہ وزارت تعلیم کے تحت. میرا خیال ہے کہ تعلیمی ادارہ تو وزارت تعلیم ہی کے تحت ہونا چاہیے، ورنہ تو وہ تعلیمی ادارہ تو نہ ہوا بلکہ ایک صنعتی اور تجارتی منڈی بن گیا. انجانب کیا فرماتے ہیں؟ تفصیلی جب انہوں نے پوچھ لیا، اس کو اچھا تجارتی منڈی بنایا ہے کہ یہ تجارتی منڈی بن گئی. تو اگر اسی طرح تجارتی منڈی بنتی ہے جیسے ان صاحب نے کہ وزارت تعلیم کے انڈر نہیں ہے اور صنعت تجارت کے انڈر ہے، تو یہ مدارس جو ہے تجارتی منڈی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اگر اسی طرح بنتے تو پھر وہ تعلیمی ادارے پاکستان میں جو جن کے تعلیمی ادارے ہونے میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، بلکہ خود گورنمنٹ اور بلکہ علی کلاس تو فخر سے کہتی ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، وہ تعلیمی ادارے بھی پھر وزارت تعلیم کے انڈر ہونے چاہیے، جن میں مشہور نام جو میں جیسے کہ عرض اگر کروں تو مدرسہ جو ہے سندھ مدرسہ الاسلام جو ہے، سندھ مدرسہ الاسلام کتنا معروف نام ہے، یہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے دا سٹی سکولز کے نام سے بہت بڑا ایک نیٹ ورک وہاں پہ چلتا ہے، وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن سکولز وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے بیکن ہاؤس ایک بہت بڑا نام ہے، تو بیکن ہاؤس کی جو سکول ہے وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اور بدی کی بات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کتنا بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے لمبی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں جن کے تعلیمی اداروں پر جو ایلیٹ کلاس تو فخر کرتی ہے، حکومت وقت بھی فخر کے طور پہ شمار کرتے، دیکھو یہ تعلیمی ادارے ہیں، ان کو وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں اب تک لائے؟ وہ صنعت و تجارت کے انڈر کیوں چل رہے ہیں؟ جب وہ صنعت و تجارت کے انڈر چل رہے ہیں، تجارتی منڈی نہیں بنے اور آپ ان کو تعلیمی ادارہ کہتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو مدارس دینی اگر صنعت و تجارت کے اندر آ جائیں گے تو وہ تعلیمی ادارہ کیوں نہیں رہیں گے؟ اس پر آپ کو فخر کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ تعلیمی ادارہ جو ہے وہ وزارت تعلیم کے اندر ہونا چاہیے؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ تعلیمی ادارہ وزارت تعلیمی کے اندر ہونا چاہیے، لیکن مشاہدہ اور تجربہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. عقل کا تقاضا یہی ہے. جیسے تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے مفتی منیر احمد صاحب کا یہ بیان سنا، یہ بہت بڑے مفتی ہیں، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر دیوبندیوں کے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بریلوی حضرات کے جو بڑے ہیں یعنی مفتی اعظم وہ مفتی منیر الرحمان صاحب ہیں. اسی طریقے سے امریکہ کے اندر جو علماء ہیں، ان علماء کے سب سے بڑے سرپرست جو ہیں جیسے ہمارے ہاں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، تو یہ مفتی منیر احمد صاحب
وہاں امریکہ کے اندر علماء اکرام کے سرپرست ہیں. انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف تھا اس کی تائید کی. ساری باتیں آپ نے سنی. میں بار بار یہ باتیں تو نہیں دہرانا چاہتا, اس سے آپ لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے, اور ایک ویڈیو 2 دفعہ ریپیٹ ہوگی تو یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ نے مکمل ویڈیو سن لی. امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں جو بھی آپ نے سنی اور آپ کے ذہن کے اندر جو اشکال تھے وہ دور ہو چکے ہوں گے, اور بالکل صحیح طریقے سے دور ہو چکے ہوں گے. تو ناظرین بس اب دعا کریں کہ جلد یہ معاملہ حل ہو جائے, کیونکہ مولانا صاحب کی ملاقات وزیر اعظم سے بھی ہوئی. انہوں نے اطمینان دلایا اور بہت جلد مولانا صاحب نے فرمایا کہ خوشخبری آپ کو سنوائیں گے. تو انشاءاللہ ضرور خوشخبری موصول ہوگی. انشاءاللہ آپ دعاؤں کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.